آج چونکہ 27 رجب ہو جائے گی، چاند دکھے گا تو ابھی، اور معراج کی رات لوگ کہتے ہیں 27 رجب کو ہے، لیکن یہ معراج جو ہے اسرا، یعنی وہ رات جو معراج کی ہے، اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ کوئی کہتا ہے معراج جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، کوئی کہتا ہے محرم میں، تو کوئی کہتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی، تو کوئی کہتا ہے رجب میں ہوئی۔ صحیح کسی کو بھی نہیں معلوم کہ معراج ایکچوئل کون سے مہینے میں ہوئی، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں رجب کے مہینے میں ہوئی۔ اچھا، رجب کے مہینے میں تو ہوئی، لیکن کون سی تاریخ کو، یہ تاریخ حدیث میں کہیں بھی نہیں ملتی کہ 27ویں تاریخ ہے، ایسا کہیں نہیں ہے۔ لوگ گمان لگاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن 27 رجب ہے، یہ کہیں بھی حدیث میں نہیں ملتی کہ معراج 27 کو ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج یعنی آسمانوں کا سفر کروایا گیا، اللہ رب العزت نے آسمان کا سفر کروایا، معراج ہوئی، اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، حدیث میں بھی تفصیل سے ملتا ہے، اور قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ دیا گیا ہے، معراج کی رات کی طرف، ہے نا، کہ سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو مسجد حرم سے مسجد الاقصی تک لے گئے۔ تو بعض کچھ کم عقل کم فہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب تھا۔ یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی، یعنی جسم کے ساتھ اللہ کے نبی کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ آج پہلے لوگوں نے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ، ہے نا، آگے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح کا لوگوں نے معاملہ کیا۔ بہرحال یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سوئے ہوئے تھے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، جو ان کی پھوپھی تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی کو لے گئے معراج میں، سمجھ رہے، اور آتا ہے کہ اس وقت اللہ نے وقت کو گویا کہ روک دیا تھا، وقت کو روک دیا تھا۔ اللہ کے نبی کو لے گئے اور ایک سواری پر بٹھایا، اس سواری کا نام تھا براق، براق سواری کا نام تھا۔ وہ جو براق تھی اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے کہ وہ براق کھچر سے چھوٹی سواری تھی، سمجھ رہے، اور اس کا ایک قدم یہاں پڑتا تو دوسرا قدم منتہائے نظر تک، پہلا قدم وہ یہاں رکھتی تو دوسرا قدم منتہائے نظر، یعنی نظر کا جہاں آخری حصہ ہوتا ہے نا وہاں رکھتی۔ اب آپ سوچو آپ کی نظر کتنے دور تک جاتی ہے، وہ اتنی اسپیڈ میں سواری گئی، سمجھ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر بیٹھے تو وہ سواری خوشی میں اچھلنے لگی، تو کہا کہ تمہارے اوپر محمد سب سے بہترین انسان، حضرت جبرائیل امین نے فرمایا بیٹھے ہیں، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین مسجد اقصی لے گئے، اور مسجد اقصی کی طرف جو ہے باہر جہاں پر تمام انبیاء اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے، وہاں اللہ کے نبی نے اپنی سواری براق بھی باندھی، ہے نا، اور اندر گئے۔ تو جب اندر گئے تو کتابوں میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے یہ واقعہ معراج سے آنے کے وقت میں ہوا، ایک روایت میں آتا ہے یہ واقعہ معراج جانے سے پہلے اللہ کے نبی پہلے مسجد اقصی گئے، ہے نا۔ بہرحال مسجد اقصی گئے، وہاں 1.25 لاکھ انبیاء کی روحیں موجود تھیں، سارے نبی وہاں موجود تھے۔ حضرت جبریل امین نے اشارہ کیا، یا نبی اللہ آگے بڑھیے اور امامت کی جگہ پر آپ کھڑے ہوئیے اور نماز پڑھائیے۔ تو اللہ کے نبی نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، یعنی انبیاء کی امامت کرنے والے امام ہیں۔ جو امام ہوتا ہے نا وہ بہت، ابھی ہمارے یہاں پر اتنی ساری مسجدیں ہیں کہ امام ہم جو عالم ہوتا ہے، حافظ ہوتا ہے، جو اچھا ہوتا ہے، دیندار، اسے بناتے ہیں نا، لیکن اسلام میں جہاں پر بادشاہ ہوتا ہے وہاں پر امام بادشاہ ہی کرتا ہے، سمجھ رہے، نماز بادشاہ ہی پڑھاتا ہے، اور اگر بادشاہ کہہ دے کہ نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا تم پڑھاؤ، تو پھر کوئی اس کے قائم مقام نماز پڑھا سکتا ہے۔
تو امامت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ان سب سے آگے اللہ کے نبی، ان سب کے سردار اللہ کے نبی، تو اللہ کے نبی کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی، پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ بھی لے جایا گیا کوہ طور پر، سمجھ رہے ہیں، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے جاتے تھے۔ پھر کتابوں میں آتا ہے اللہ کے نبی کو ایک جگہ اور لے جایا گیا جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہ جگہ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، تو وہاں بھی لے جایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اللہ کے نبی کو آسمانوں پر لے جایا گیا، اور آسمان پر اللہ کے نبی کو لے جایا گیا تو جبرائیل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو وہاں سے آواز آئی کون؟ تو کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ تو کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد رسول اللہ ہے۔ کہا کس کی اجازت سے آئے ہو؟ تو کہا اللہ کی اجازت سے، اللہ نے بلایا ہے۔ تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے، حالانکہ کیا فرشتوں کو نہیں معلوم تھا کہ نبی کی آمد ہو رہی ہے، آنا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت ہم سبھی کو اصول سمجھانا چاہتے ہیں زندگی گزارنے کا، کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو ایسے ہی نہ چلے جاؤ، دروازہ ٹھوک کر جاؤ، بھلے ہی تم کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہو، دروازے کو نوک کرو۔ کیا کرو؟ دروازے کو نوک کرو، ٹھوکو، سمجھ رہے، اجازت طلب کرو۔ تو اللہ کے نبی نے اجازت لی۔ بعض لوگوں کو برا لگ جاتا ہے، لیکن اجازت لے کر آنا یہ ضروری ہے۔ اب تو فون کا دور ہے، ہم تو فون کر کے پہلے پوچھ لیں کہ ہم آئے کیا۔ بعض لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے دوپہر میں ہی چلے گئے، آرام کے وقت میں، نہ دوپہر دیکھا 3 بج رہا ہے 4 بج رہا ہے، لوگوں کے آرام کا وقت ہوگا، ہم نکل پڑے، فون کیے بغیر ہی دروازے پر حاضر ہو گئے۔ کوئی ہے نہیں ہے، کئی مہمان آئے، طبیعت خراب ہے، کیا معاملہ ہے نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلایا تھا، نوک کیا، فرشتے جبرائیل امین دروازہ کھلوایا، تو کہا کہ مرحبا مرحبا۔ پہلے آسمان پر کس نے استقبال کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں سلام کیا، اور کیا کہا؟ مرحبا۔ سلام کے اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مرحبا اے پیارے نبی، اے لاڈلے نبی، مرحبا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دائیں جانب جب اللہ کے نبی نے دیکھا آدم علیہ السلام کے، تو نیک لوگوں کی روحیں تھی جن کو دیکھ کر آدم علیہ السلام مسکراتے تھے، اور بائیں جانب آدم علیہ السلام دیکھتے تو بائیں جانب آدم علیہ السلام کو برے لوگوں کی روحیں تھی، جو دنیا میں جتنے برے لوگ آئیں گے، تو آدم علیہ السلام ان کو دیکھ کر روتے۔ تو اللہ کے نبی نے اس طرح کا منظر دیکھا، پھر اللہ کے نبی آگے گئے، ان کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا، پھر دروازہ نوک کیا گیا، دروازہ کھلوایا گیا، سوال جواب کا سلسلہ ہوا، کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ۔ کس نے بلایا؟ اللہ نے بلایا۔ پھر اللہ کے نبی کے لیے دوسرے آسمان کا دروازہ کھلا، تو دوسرے آسمان پر استقبال کے لیے کون آ گیا؟ حضرت یحییٰ اور زکریا علیہ السلام، یہ دونوں آسمان پر اللہ کے نبی کا استقبال کرنے آئے، تو سلام کیا۔ اور مریم، حضرت عیسیٰ بن مریم بھی تھے دوسرے ہی آسمان پہ، حضرت یحییٰ بن زکریا، یعنی یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ دو نبی دوسرے آسمان پر تھے، اور دونوں سے اللہ کے نبی نے ملاقات کی، سلام کیا، دونوں نے سلام کا جواب دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں نے ان کے نبی ہونے کی مبارکباد دی کہ آپ نبی ہو، آپ کو مبارک ہو، لاڈلے نبی، ہے نا۔ پھر تیسرے آسمان پر جب اللہ کے نبی کو لے جایا گیا نا، تو وہاں پر اللہ کے نبی نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اور روایتوں میں آتا، حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اتنے خوبصورت تھے کہ آدھا حسن دنیا کا یوسف علیہ السلام کو ملا تھا، اور آدھا حسن دنیا کا ہے، کہا آدھے حسن کو دنیا میں بانٹ دو اور آدھا حسن یوسف کو دے دو، تو کتنے خوبصورت ہوں گے، اتنے خوبصورت تھے۔ اب سوچو وہ کتنے خوبصورت ہوں گے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کتنے خوبصورت ہوں گے، سمجھ رہے؟ ہم دنیا میں کسی خوبصورت بچوں، کتنی پیاری ہے، کتنی گول گول ہے، گوری سی ہے، اس کی آئیز دیکھو کتنی پیاری ہے، ہم دیکھیں کتنا وہ ہوتے ہیں، تو سوچو یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کتنے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام، انہوں نے دیکھا کہ آدھا حسن 1/2 دنیا کو ملا، تو 1/2 یوسف علیہ السلام کو ملا۔ تو تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، انہوں نے بھی مبارکباد دی، اور اللہ کے نبی کو نبی ہونے پر مبارکباد دی، سلام کیا۔ پھر اللہ کے نبی چوتھے آسمان پر گئے، چوتھے آسمان کو بھی کھٹکھٹایا، سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا، کون ہے؟ محمد رسول اللہ ہے، کس کی اجازت سے آئے ہیں؟ بہرحال
پھر جب چوتھے آسمان پر جب پہنچے تو وہاں پر ادریس علیہ السلام کو دیکھا. ادریس علیہ السلام کا واقعہ معلوم ہے نا, میں نے آپ لوگوں کو سنایا تھا, کتابوں میں آتا ہے ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہ ادریس علیہ السلام وہ نبی ہے جن کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا. اب کیسے ہوا یہ کہ ادریس علیہ السلام نے ایک مرتبہ دنیا میں خواہش ظاہر کی کہ اللہ موت کیسی آتی ہے, ذرا مجھے بتانا نا کہ موت کا مزہ کیا ہوتا ہے. کیا آپ کہتے ہیں ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے, تو وہ کیسی ہوتی ہوگی مجھے بھی بتائیے نا. میں بھی موت کی ایک سختی کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے ان کی روح نکلوائی, ان کی تمنا پوری کی. نبی تو لاڈلے ہوتے, اللہ سے فرمائش کی, اللہ نے پوری کی اور پھر روح واپس دے دی. اب واپس وہ آ گئے زندہ, بس روح نکالی, موت کا مزہ چکا, واپس ان کو دے دی. پھر ایک دن انہوں نے اللہ سے کہا اللہ پاک جنت کیسی ہوگی آپ کے آسمان, مجھے آسمانوں کی سیر کرنی ہے. تو اللہ نے کہا اچھا ایسا ہے ادریس, تو اللہ پاک پلیز آسمانوں کی سیر کرائیے نا. آسمانوں کی سیر کرائی, جنت کی سیر کرائی, جنت اتنی اچھی لگی. اللہ نے کہا چلو ادریس اب جانے کا وقت آ گیا. حالانکہ اللہ جانتے تھے ادریس کے دل میں کیا ہے, اللہ تو عالم الغیب ہے نا, تقدیر تو اللہ نے لکھی ہے. تو ادریس علیہ السلام نے کہا اللہ پاک میں نہیں نکلوں گا جنت سے, اب میں آ گیا ہوں تو میں یہیں رہوں گا. تو اللہ نے کہا ادریس ابھی تم زندہ ہو, مرنے کے بعد آیا جاتا ہے. تو کہا اللہ آپ نے ہی کہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, میں نے تو موت کا مزہ بھی چکھ لیا ہے نا, تو اب میں یہاں سے نہیں جانے والا, اللہ پاک پلیز. تو پھر ادریس علیہ السلام آسمانوں پہ ہی رہ گئے. ایسے کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے. بہرحال واللہ عالم اس کی مزید حقیقت کیا ہے. تو مختصر یہ کہ چوتھے آسمان پر کون ملا, ادریس علیہ السلام. انہوں نے بھی سلام کیا, مرحبا کہا, جواب دیا. اب پانچویں آسمان پہ جب اللہ کے نبی کو لے جایا گیا تو وہاں پر ہارون علیہ السلام ملے, اور ہارون علیہ السلام کو دیکھا, انہوں نے بھی سلام کیا, سلام کا جواب دیا. ہارون علیہ السلام کون ہے, موسیٰ علیہ السلام کے بھائی. ہارون علیہ السلام کون, تو پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام نے اللہ کے نبی کا استقبال کیا, ویلکم کیا. اب جب چھٹے آسمان پر اللہ کے نبی پہنچے تو وہاں ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. کون ہے موسیٰ علیہ السلام, جو کوہ طور پر اللہ سے بات کرتے تھے, ہے نا. اب ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو مرحبا کہا, سلام کیا, ہے نا, اور سلام کا جواب دیا اللہ کے نبی نے. تو جب اللہ کے نبی آگے جانے ہی لگے تو کہ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد اللہ نے آپ کو بھیجا آخری نبی, ہاں, اور میرے بعد آنے کے بعد بھی آپ کی امت میری امت سے تعداد میں زیادہ جنت میں جائے گی, یہ سوچ کر میں رو رہا ہوں. آپ کی امت جنت میں زیادہ جائے گی میری امت سے, یہ سوچ کے میں رو رہا ہوں. یعنی آپ آخر میں آئے لیکن آپ کی امت کا اتنا اتنی جنتی ہوں گے اور میری امت میں اتنے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. تو بہرحال اس کے بعد اللہ کے نبی کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا اور وہاں پر اللہ کے نبی کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی, ہے نا. کون ہے ابراہیم علیہ السلام, دادا امجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہے نا. تو جبرائیل امین نے کہا یا نبی اللہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ سفید داڑھی بزرگ شخص تھے. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. کتابوں میں اس طرح بھی ملتا ہے روایتوں میں. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بیت المعمور کیا ہے, کعبے کی سیدھ میں فرشتوں کا کعبہ ہے. کعبہ ہے نا ہمارا جو بیت اللہ زمین میں, اسی کے اسٹریٹ میں ساتویں آسمان کے اوپر ساتویں آسمان پر بیت معمور ہے. سمجھ رہے ہیں, وہ فرشتوں کا کعبہ ہے. اسی کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہاں تک فرشتوں نے آج تک ایک فرشتے کی باری دوبارہ نہیں آئی, طواف فرشتے مستقل کر رہے. کبھی بھی وہ بیت المعمور جو ہے فرشتوں کا کعبہ کبھی بھی خالی نہیں رہا, ہے نا. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مبارکباد دی. ابراہیم علیہ السلام نے ان کی پیشانی پہ بوسہ بھی لیا, چوما ان کی پیشانی پر. کون تھے ابراہیم علیہ السلام, ان کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق. تو اسحاق علیہ السلام کی نسل سے سارے نبی آئے. اس کے بعد بنی اسرائیل یہ سب, عیسیٰ علیہ السلام سب اسحاق علیہ السلام, اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آخر میں صرف اللہ کے نبی آئے. تو دادا کون ہوئے, ابراہیم علیہ السلام نا. یعنی ایک ہوتا ہے نا ان کی نسل سے ہیں ہم کہتے ہیں نا ہم فلاں کے خاندان سے ہیں. جیسے کوئی آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ, کوئی کہتا ہے ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ ہم حضرت عمر فاروق کے خاندان سے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں خالد بن ولید کے خاندان سے ہیں.
تو ایک ہوتا ہے نا نسل سے ہے، تو اب ہمارا سلسلہ کہاں ملتا ہے؟ اگر جیسے مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے خاندان کا سلسلہ ملتا ہے، تو میں کہوں کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے میرا سلسلہ ملتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے تو دادا کی حیثیت رکھتے ہیں نا، باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ ہم سب کے دادا امجد تو آدم علیہ السلام ہے، ان سے ہی ساری انسانیت نکلی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا نسل یہاں سے چلی، نسل یہاں سے چلی، تو وہ آدم علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو پیار بھی کیا، پیشانی پہ بوسہ بھی لیا، اور بیت المعمور پہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، معاف کرنا، ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے بھی تھے 7ویں آسمان پر۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے جایا گیا، تو ایک بیری کا درخت ہے جس کا نام ہے سدرت منتہا، سدرت المنتہا، یعنی وہ درخت، سدرہ یعنی بیری کا درخت، منتہا یعنی جہاں پر اس کی انتہا آخر ہے، سمجھ رہے؟ اس کے آگے جبرائیل امین اللہ کے نبی کے ساتھی تھے نا سفر کے، معراج کے، تو جبرائیل امین نے فرمایا اے نبی اللہ، کون ہے جبرائیل امین؟ فرشتوں کے سردار، ہاں، کہ یا نبی اللہ اس کے آگے اگر میں ایک قدم بھی، ایک بالشت بھی آگے میں نے اپنے قدم کو بڑھایا تو میرے پر جل جائیں گے، ہم میں سے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے اس کے آگے قدم رکھنے کی، سبحان اللہ العظیم، ہاں، اس کے آگے قدم رکھنے کی ہم میں سے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اکیلے پہنچے بیت سدرہ منتہا کے آگے، وہ بیری کا درخت ہے، وہ بیری کا درخت کیسا ہے واللہ عالم، اللہ ہی اس کی حقیقت جانتے ہیں، کہ بیر ہوتا ہے نا، بیری کا درخت، ہاں۔ تو بہرحال یہ کہ اب اللہ کے نبی آگے گئے تو اللہ سے ملاقات ہوئی ہے نا، اور وہاں پر اللہ سے، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے، اور کچھ کہتے ہیں حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، بس مطلب کیا کہتے ہیں، نگاہ، دل کی آنکھوں سے دیکھا، ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا، یعنی مطلب محسوس ہوا، اس طرح سے کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں روایتیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے نا، اللہ کی ملاقات تو ہوئی، چاہے وہ جسمانی طور پر اللہ کے نبی کی ڈائریکٹ، جسمانی نے اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یا پھر وحی کے اعتبار سے، ہے نا، کہ اللہ کے نبی کے دل میں بات آئی، اتری۔ بہرحال اللہ کے نبی، علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اللہ سے اتنے قریب ہو گئے جیسے کہ تیر اور کمان کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے، اتنا فاصلہ، تیر رکھتے ہیں نا کمان پر، تو کتنا فاصلہ ہوتا ہے تیر اور کمان کے بیچ میں، ایک بالشت کا بھی نہیں، اتنے نزدیک ہو گئے اللہ سے، سمجھ رہے؟ یعنی اللہ تو ایک نور ہے۔ تو بہرحال اب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نماز تحفے میں دی وہاں پر۔ اور اچھا، میں نے آپ لوگوں کو ایک بات نہیں بتلایا نا، کہ جب اللہ کے نبی کو جبرائیل امین لے گئے تو لے جانے سے پہلے اللہ کے نبی کے دل کو، سینے کو چاک کیا تھا، اور اللہ کے نبی کے دل کو نکالا تھا، اور اس کو چیرا تھا، دل کو، سینے سے دل نکالا، دل کو چیرا، اس کو زمزم کے پانی سے دھلا اللہ کے نبی نے، سمجھ رہے؟ اور واپس سے، اور پھر دل کو اللہ کی جبرائیل امین نے واپس سے اللہ کے نبی کی رکھ دیا، اور سینے مبارک پر ہاتھ پھیرا تو واپس سے وہ سینہ اللہ کے نبی کا صحیح سے ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی کے سینے کو یہاں سے ناف کے ادھر تک اللہ کے نبی کے سینے کو چیرا تھا، اور اندر کا بھی سب دھلا تھا، اللہ کے نبی کے دل کو بھی نکالا، اندر کے حصے کو بھی سب تھوڑا دھلا تھا جبرائیل امین نے۔ تو بہر کے سب جو گندا خون یا گندگی سب پاکیزہ اللہ کے نبی کو، اور نور لائے تھے، وہ نور اللہ کے نبی کے دل میں بھر دیا تھا، سمجھ رہے؟ تو بہرحال اللہ کے نبی کی اس طرح سے 2 بار سینے مبارک کو چاک کیا گیا تھا۔ ایک بار اللہ کے نبی جب 6 سال کے یا 4 سال کے تھے، بکریاں چرانے گئے تھے اپنی دائی حلیمہ کے گھر میں ان کے بچوں کے ساتھ، اور ایک مرتبہ جب معراج پر جانے سے پہلے۔ اب ہوا یہ، اب دیکھیں، جب اللہ کے نبی کی اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے 50 نمازیں تحفے میں دی۔ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں۔ اب اللہ نے 50 نمازیں تحفے میں دی کہ بھئی تمہارے لیے تو 50 نمازیں ہیں۔ تو اب اللہ کے نبی جب 6 آسمان پر اترے نیچے تو موسیٰ علیہ السلام ملے۔ کیا ملا تم کو؟ اللہ نے کیا دیا؟ تو کہا 50 نمازیں۔ کیا 50؟
نہیں نہیں نہیں, تمہاری امت نہیں پڑھ سکتی, بہت بو جائے گا امت پر, بہت مشکل ہے, جاؤ اللہ سے کچھ کم کروا لاؤ. تو اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل امین کی طرف دیکھا, جبرائیل کیا بولتے ہو؟ تو جبرائیل امین نے کہا ٹھیک ہے نبی اللہ جاؤ, میں نے بتایا مشورہ. تو اب جبرائیل امین اللہ کے نبی اوپر گئے, کہا یا اللہ میری امت پہ تو بڑی شاک گزرے گی, 50 کچھ کم کر دیجئے نا. تو روایتوں میں آتا ہے ایک جگہ 5 وقت کی کم کی گئی, ایک جگہ آتا ہے سیدھا 10 وقت کی نماز کم کی گئی, یعنی 40 وقت, ایک میں آتا ہے 45 وقت کی گئی. پھر وہ نیچے آئے, پھر جبرائیل امین موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح سے کہا, اسی طرح کرتے کرتے 5 وقت کی نمازوں پر آئے. سمجھ رہے ہیں؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا نا میری امت تو 2 وقت اتنی مشکل سے پڑھتی تھی, تم 5 وقت کہتے ہو. تو کہا نہیں اب میں نہیں جاؤں گا, مجھے شرم آتی ہے, اب میں نہیں جاؤں گا, مجھے شرم آتی ہے. اب آپ لوگ یہ نہ سوچنا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو 2 وقت کی اور مجھے 5 وقت کی نماز ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے امت کے احکامات بھی بڑے سخت تھے, ہمیں تو بڑا نرمی سے اللہ نے رکھا. وہاں پر تو کوئی گندگی لگ جائے تو اتنے حصے کاٹ کے پھینک دو, ہے ہم کو کاٹ کے پھینکنے بولتے ہیں, اتنا کپڑا کاٹ کے پھینک دو, ہمیں کاٹ کے پھینکنے کا حکم ہے کپڑا, اتنی آسانی ہے. ہمارا حکم بھی تو آسان ہے, ان کے اس میں حکم بھی سخت تھا. کوئی گناہ کر لیتے تو یہاں ماتھے پہ لکھ کے آ جاتا, آتا ہے ہمارے ماتھے پہ لکھ کے؟ ہاں نہیں آتا. کوئی گناہ کیا انہوں نے تو پھر وہ وادی طے میں سرگردہ 70 سال تک پھرتے ہی رہے, کئی سال تک. ہمیں اللہ نے ایسا کیا؟ کتنا اللہ نے ہم پر رحم کیا, کتنا فضل کیا اللہ نے ہم پر. تو بہرحال اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے اس واقعے سے کہ بارگیننگ, اللہ نے ہمیں بارگیننگ کا طریقہ سکھلایا, کرنا چاہیے. اگر اللہ کا ایسا معاملہ تھا کہ میں 50 دوں گا, 50 وقت کی نمازیں تم کو پڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اگر تم کم بولتے تو میں تم کو کر دیتا ہوں, لیکن ہونا تو 50 تھی. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے ہم بھی بارگننگ کر سکتے ہیں, شاپ وغیرہ پر بھی چیز خریدتے ہیں نا, تو اور ہماری مرضی, بیچنے والے کی مرضی, وہ چاہے 1 لاکھ بولے, ہم بارگننگ کریں. تو یہ تجارت, بارگننگ, کم کرنا, یہ بھی ہمیں کچھ اللہ رب العزت نے اس طرح بھی سکھایا. سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ نے یہ بھی سکھایا کہ اللہ کی چاہت 50 وقت کی تھی, لیکن نبی کی محبت اور نبی کے کہنے سے, ان کی فرمائش سے نمازوں کو کم کیا گیا. بہرحال اللہ کے نبی نے اب کہا 5 وقت کی جب ہو گئے کہ نہیں اب مجھے شرم آتی ہے, اب میں نہیں جاؤں گا, ہے نا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نماز دے دی گئی. اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جنت اور جہنم کی سیر بھی کی. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے داروغہ کو دیکھا. جنت کے داروغہ کا نام کیا؟ رضوان. داروغہ سمجھتا ہے؟ جو ذمہ دار ہے, پہرے دار ہے, ہاں, تو وہ رضوان. تو وہ رضوان کو دیکھا, وہ مسکرا رہا تھا, اس کے چہرہ اتنا چمک رہا تھا, اتنا خوبصورت. کہا کون ہے یہ؟ کہا یہ جنت کا داروغہ ہے رضوان. کا اچھا. پھر آگے اللہ کے نبی نے جہنم کے داروغہ کو دیکھا. اس کا چہرہ تو ایسا منہ بنا ہوا تھا اور عجیب سا, تو اداس سا, کھڑوس سا. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ مالک ہے جہنم کا داروغہ. کون ہے؟ مالک ہے جہنم کا داروغہ. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا جو عذاب میں مبتلا تھے. تو حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ جو ہے نا وہ اونٹ کی طرح تھے, اور وہ اپنے منہ میں پتھروں کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھوس رہے تھے. آگ کے انگارے, پتھر کیسے ہوتے, پتھر اتنے بڑے بڑے ایسے, آگ والی پتھر, انگارے, وہ منہ میں ڈال رہے تھے خود ہی, اور اپنے آپ کو, ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی, لیکن وہ ایسا کر رہے تھے, وہ ان کا عذاب تھا. سمجھ رہے؟ اور وہ کھا رہے تھے اور دوسری جانب پاخانے کے راستے سے وہ نکل رہا تھا پورا جلاتے ہوئے. اللہم احفظنا من اللہ, ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو کہا کون لوگ تھے؟ تو کہا یتیموں کا مال کھانے والے. کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا, اس کے حق کی وراثت بھائیوں نے کھا لی, وہ بھائی استعمال کر رہے ہیں بغیر اجازت کے. بچہ حالانکہ بھی بالغ نہیں ہوا ہے اور اس کی پراپرٹی کھا رہے, حق مار لیا. سمجھ رہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں تو کھا گئے پراپرٹی. تو کہا کہ یہ یتیموں کا مال کھانے والے لوگ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ ان کے جو پیٹ تھے نا
وہ اتنے بڑے تھے, پیٹ اتنا بڑا, ایسا گول سا خوب بڑا سا پیٹ ان کا خود کا, کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہل نہیں سکتے تھے, اتنا وزن ان کا. اور اللہ کے نبی نے دیکھا کہ فرعون, آل فرعون جو ہے, ان کو جب آگ میں پیش کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے نا, تو وہ جہنمی اسے روندتے ہوئے جا رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں پا رہا ہے. اب سوچو اگر ہم بیٹھے ہوتے تو ہمارے ہاتھ پر اگر کوئی انگلی پہ کھڑا, اللہ کیسے میری جان نکل جاتی ہے, دیکھ کے نہیں چل سکتی, انگلی دبا دی, پیر پہ چڑھ گئے, اور وہ روندتے ہوئے پورا لشکر ان کو جائے گا جہنم میں. سود کھانے والے اور بھی طرح طرح کے سود خور لوگوں کے لیے عذاب, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بینک وغیرہ میں ڈپازٹ ہوتا ہے نا, ڈپازٹ بول رہی ہوں, معاف کرنا, بینک وغیرہ میں جو انٹرسٹ ہوتا ہے نا, ہم پیسہ ڈالتے ہیں بینک میں سیونگ کے لیے یا جس بھی لیے, تو انٹرسٹ اس میں آتا ہے, وہ انٹرسٹ کھانا حرام ہے ہمارے لیے. تو کیا کریں گے, بینک والوں کو دے کے آ جائیں گے, وہ انٹرسٹ نکالنا ہے اور کسی بہت زیادہ ضرورت مند کو دے دے, بغیر ثواب کی نیت سے. اس میں ثواب نہیں ہے ہمیں, ہم کیا سوچ رہے ہیں صدقے زکوٰۃ کا ثواب ملے گا, کوئی ثواب نہیں ہے, لیکن وہ کسی ایسے غریب کو جو بہت زیادہ غریب ہے اس کو دے دے. اب آگے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے سامنے تازہ گوشت تھا اور اسی کے پاس سڑا ہوا گوشت بھی رکھا تھا, اس کا چھچڑا رکھا تھا. تو وہ سڑے ہوئے گوشت کو, جو تازہ گوشت ہے اس کو چھوڑ کر سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے, چھتڑے کھا رہے, سڑا سڑا گوشت کھا رہے. تو اللہ کے نبی کو بتایا کہ یہ زناکار ہیں, جو زنا کرتے ہیں نا, زانی, یہ وہ لوگ ہیں. سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. زنا کا مطلب ہوتا ہے کسی غیر مرد سے تعلق رکھنا, کسی غیر مرد کے ساتھ ناجائز تعلق رکھنا. سمجھ رہے؟ جیسے شادی نہیں ہوئی ہے, رشتہ طے ہو گیا, ہاتھ پکڑ کے چل رہے, یہ بھی زنا میں داخل ہے. یا اور آگے تک کا کچھ حرکت کر لی, سب زنا ہے. کسی مرد کو دیکھنا, سب غلط چیزوں میں ہی شامل ہے. اور اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑے کانٹے چبھے ہوئے تھے اور انہیں وہ آسمان اور زمین کے درمیان انہیں لٹکا دیا گیا تھا. جیسے ہم گوشت والے کے پاس گوشت لینے جاتے ہیں نا, تو گوشت والا گوشت کیسے, وہ ایسا ایک راڈ ہوتا ہے, ایسا آگے سے ٹیڑھا, ایسا اس کے اندر پھنسا کر گوشت لٹکاتا ہے, دیکھے ہو آپ لوگوں نے, آگے سے ایسا ہک جیسا بنا ہوتا ہے. تو ایسے ہی لوہے کا راڈ اس کے سینے میں ایسا دھسایا جائے گا اور اسے ٹانگا جائے گا. ان عورتوں کے سینے میں, وہ عورتیں تھیں اللہ کے نبی نے جن کو دیکھا, وہ راڈ ایسا گھسایا جائے گا اور ایسے اس کو زمین اور آسمان کے بیچ میں ٹانگا جائے گا. سمجھ رہے کیسی تکلیف؟ اللہ اکبر. کہا کون ہے یہ عورتیں؟ تو پتہ چلا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد کو داخل کرتی ہیں, یعنی دوسروں سے زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی. کسی اور سے شوہر ہوتے ہوئے بھی کسی اور سے ناجائز تعلق رکھ کر اس سے بچہ ہونا, حمل ہونا, یہ وہ عورتیں ہیں. اللہ اکبر. اب ہوا یہ کہ صبح جب ہوئی تو اللہ کے نبی کو جب لایا گیا تو اللہ کے نبی کا بستر بھی گرم, ہاں بستر بھی گرم, اور چارپائی بھی اللہ کے نبی کی جو چارپائی ہے, بستر وہ گرم ہے, دروازہ کھلا ہوا ہے, کنڈی جو ہے نا وہ ہل رہی ہے, جیسے کہ ابھی جسٹ کوئی گیا ہو. اللہ کے نبی کے کمرے میں تو کوئی تھا ہی نہیں نا, اللہ کے نبی ہی تھے. تو دیکھیے ہم لوگوں کو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت تو اللہ ہے, ہر چیز پر قادر. اللہ نے وقت کو روک لیا ہے نا. دوسری بات, 1,00,000 سائنٹسٹ نے, ایک یہودی سائنٹسٹ نے اس چیز کو سرچ کیا اور اس چیز کو بتلایا کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے روشنی آتی ہے. 1,86,000 فی سیکنڈ سے روشنی ہم تک آتی ہے. کتنے لاکھ؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے. تو اگر انسان روشنی کے ساتھ چلے
تو پھر اگر کوئی اپنی رفتار روشنی کی رفتار کے ساتھ کر دے تو وقت تو رک جائے گا نا. سمجھ رہے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. یہ تو آج سائنس کہہ رہی ہے, ہمیں تو قرآن و حدیث پر بھروسہ ہے. تو جب اللہ کے نبی نے کہا, لوگوں کو بتایا, لوگ یقین نہیں کر رہے تھے. اللہ کے حضرت ابو جہل جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا, کہا کہ تمہیں پتہ ہے ایک شخص اس طرح کہہ رہا ہے. تو کہا کہنے والا کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ. تو کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پہلے تو اس نے کہا کوئی اس طرح سے جا سکتا ہے معراج پہ اور آ جائے جا کر؟ تو کہا کہنے والا کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ. تو کہا بالکل ایسا ہی ہوا ہے. فوراً تصدیق کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اسی لیے تو اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ صدیق, سچ کہنے والے, ہے نا. اور لوگ یقین نہیں کر رہے تھے اللہ کے نبی کی بات کا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ, تم نے کبھی بیت المقدس دیکھا بھی ہے؟ چلو بتاؤ کیسا دکھتا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کبھی گئے ہی نہیں تھے. اللہ کے نبی کی زندگی سب کے سامنے تھی نا. بیت المقدس تو مکہ سے کتنا دور ہے. تو اللہ کے نبی کے سامنے اللہ نے بیت المقدس کی اسکرین کر دی. اللہ کے نبی گویا دیکھ رہے بیت المقدس کو اور بتا رہے ہیں ایسا دکھ رہا تھا, ایسا دکھ رہا تھا, اور ایسے اس کے گنبد تھے, ایسا اس کا دروازہ تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے بتلایا, لیکن اب وہ لوگ کا چہرہ ہی اتر گیا, لیکن وہ ہڈرم تھے, مانے نہیں اللہ کے نبی کی بات. پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا, میں نے وہاں سے ایک لشکر کو دیکھا, وہ آ رہا تھا, اس کا اونٹ بھدک کر بھاگ گیا تھا, اور ایسا معاملہ تھا. پھر جب سواری وہاں سے بیت المقدس سے جب لوگ آئے تو اللہ کے ان لوگوں نے پوچھا, تو کہا ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا تھا, یہ معاملہ ہوا تھا, اس طرح ہوا تھا. اللہ کے نبی نے سب بتایا. قافلہ ایسا تھا, اتنے لوگ تھے, کیونکہ اللہ کے نبی نے تو دیکھا تھا نا راستے میں آتے ہوئے ان لوگوں کو بیت المقدس سے. لیکن وہ لوگ مانے نہیں. حالانکہ وہ لوگ کہہ بھی رہے بعد میں جو قافلہ آیا, کہا ہاں ہاں ایسا ہی ہوا تھا, لیکن وہ لوگ مانے نہیں. بہرحال اس واقعے سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے. اس سے اچھے اخلاق, کردار, گفتار, اچھا معاشرہ وجود میں آئے, ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اور اللہ کو نماز اتنی محبوب ہے